نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ اللہ تبارک و تعالی مذکورہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ایام معدودات، اور وہ روزے اللہ تعالیٰ نے چند ایام کے فرض فرمائے ہیں۔ چند ایام گزرنے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن کے اندر روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور رات میں نماز تراویح ادا کرنے کو مسنون قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور دوسرے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عنایات ہوتی ہیں اس کا اشارہ بھی لفظ رمضان ہی کے اندر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان کے معنی آتے ہیں جھلسا دینا، جلا دینا۔ ایک انسان جو اپنی زندگی میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بندے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے اور جھلسا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تو 2 مہینے پہلے آپ رمضان کے منتظر ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے، بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر میں اتنی برکت ہو جو رمضان کا مہینہ 2 مہینے کے بعد آنے والا ہے، اس مہینے تک ہماری زندگی باقی رہے اور ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کا مکمل موقع میسر اور حاصل ہو سکے۔ اب رمضان سے 2 مہینے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ دعا ہوتی تھی، اس لیے اندازہ لگائیے آپ علیہ السلام کی دعا سے کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت اور برکت کا مہینہ بنایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا معمول تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیلی فرما کر رمضان المبارک کا مہینہ متعین کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں اور اسی طرح نماز کے سلسلے میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ 3 تبدیلی نماز کے اندر ہے اور 3 تبدیلی اللہ تعالیٰ نے روزوں کے سلسلے میں فرمائی ہیں۔ پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں حتیٰ کہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ رسول اکرم علیہ السلام آ گئے تو مدینے میں آنے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک
اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ 16-17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے سلسلے میں قانون بدل دیا اور فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اب آپ اپنا رخ نماز کی حالت میں مسجد حرام کی جانب کریں گے اور بیت المقدس کی قبلے کی منسوخیت کا مذکورہ آیت میں اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ نماز کے سلسلے میں پہلی تبدیلی ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ متعین فرما دیا۔ اب کوئی بندہ اگر مسجد اقصیٰ کی جانب رک کر کے نماز ادا پڑھے گا تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی اور اس کا نماز پڑھنا بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب ہر آدمی کے لیے بیت اللہ اور مسجد حرام ہی کی جانب نماز میں اپنا رخ کرنا اور اپنے چہرے کو متوجہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ دوسری تبدیلی نماز کے سلسلے میں یہ ہوئی کہ ابتدائی اسلام میں جب نماز کا وقت آتا تو ایک دوسرے کو آواز دے کر لوگ اکٹھا ہو جاتے اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی۔ اذان دینے کا کوئی اہتمام نہیں تھا اور اذان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم بھی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی شخص آیا ہے جس کے بدن پر سبز قسم کا حلہ موجود ہے، وہ آ کر اذان پڑھتا ہے اور ہر کلمے کو 2 مرتبہ ادا کرتا ہے، پھر وہی اذان کے بعد تکبیر پڑھتا ہے اور تکبیر میں حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ اذان کے مقابلے پر قد قامت الصلاۃ کے الفاظ پڑھاتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا اور میں مکمل سونے کی حالت میں نہیں تھا بلکہ میری حالت بیداری جیسی اور جاگنے جیسی حالت تھی، اس حالت میں میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پہنچے اور آپ نے بھی اپنا یہی خواب بیان کیا، اس میں آپ نے بھی فرشتے کو خواب کے اندر اذان اور تکبیر دیتے ہوئے سنا اور دیکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمات اور یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ۔ آپ نے وہ الفاظ سیکھے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بلانے کے لیے اور جماعت کرانے کے لیے، نماز کا اعلان کرانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی الفاظ کہلوائے جو حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ ابن زید خواب کی حالت میں فرشتے سے سن چکے تھے۔ اور پھر آج تک یہی سلسلہ جاری ہے کہ جب بھی نماز فرض کا وقت آتا ہے تو پہلے اذان دی جاتی ہے، لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے اور پھر نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ تو نماز کے سلسلے میں یہ دوسری تبدیلی ہے۔ تیسری تبدیلی نماز کے سلسلے میں یہ ہوئی کہ جب کوئی آدمی نماز کے لیے آتا اور اس کی 1 یا 2 3 رکعتیں ترک ہو جاتی، چھوٹ جاتی، اور وہ کسی سے معلوم کرتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، بتایا جاتا کہ 2 رکعت ہو گئی ہیں، 3 رکعت ہو گئی ہیں، اور وہ بعد میں آنے والا آدمی پہلے اپنی چھٹی ہوئی رکعت کو مکمل کرتا اور پھر نماز میں شامل ہو جاتا۔ جہاں امام کی حالت ہوتی اس حالت سے پہنچنے سے پہلے وہ اپنی چھٹی ہوئی رکعت کو پورا کیا کرتا تھا اور بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا اور نماز مکمل ہو جاتی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیا، میں نے دیکھا کہ میری رکعت چھوٹ گئی ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اس طریقے سے نماز نہیں پڑھوں گا، میں رسول اللہ کو جس حالت میں پاؤں گا اسی حالت میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور اپنی چھٹی ہوئی رکعتیں وہ بعد میں ادا کروں گا۔ چنانچہ میں نے نماز کی نیت باندھی اور جب سلام پھر گیا میں کھڑا ہوا اپنی بقیہ رکعت کو پورا کرنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں اپنی بقیہ رکعت پوری کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا حضرت معاذ نے تمہارے درمیان یہ بہترین طریقہ رائج کیا ہے، اب اپنی چھٹی ہوئی رکعتوں کو سلام کے بعد مکمل کیا جائے اور امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں آ کر شامل ہو جاؤ۔
تو اس طریقے سے یہ 3 تبدیلیاں نماز کے سلسلے میں ہوئی ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کے سلسلے میں بھی 3 تبدیلیاں ہیں۔ رمضان کے روزے کے تعین سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے 3 دن اور اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدینے میں آنے کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو متعین فرما دیا اور پورے ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور جو پہلے حکم تھا وہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، اللہ نے جب رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے تو محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ تو یہ پہلی تبدیلی ہے روزے کے سلسلے میں کہ ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھنا یا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں روزہ رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں رہا۔ اب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا جو انسان روزے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ مقیم بھی ہو فرض قرار دیا گیا ہے۔ دوسری تبدیلی رمضان کے سلسلے میں یہ ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے لیے متعین کیا ہے، اور آج امت مسلمہ کے درمیان جو روزے کی آج شکل موجود ہے یہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ لیکن پہلے رات میں بھی اگر کوئی آدمی سو گیا ہے تو سوتے ہی اس آدمی کا روزہ شروع ہو جاتا، اگر رات میں اس کی آنکھ بھی کھلتی صبح صادق سے پہلے بھی تب بھی اسے کھانے اور پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب رات میں کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، یہ پورے دن کھیت میں کام کرتے ہیں، رات میں جب لوٹتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ اب پورے دن آپ نے کھیت میں کام کیا روزے کی حالت میں، اور چونکہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، اب آنکھ کھلی ہے تو کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ سونے کی وجہ سے روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اگلے دن کا روزہ آپ نے بغیر کسی سحری وغیرہ کے رکھا، تو افطار بھی نہیں ہوا ہے، سحری بھی نہیں ہوئی ہے، اور پھر پورے دن کھیت میں کام بھی کیا ہے، اگلے دن کا روزہ ایسے ہی رکھنا پڑا تو آپ کی خستہ حالت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل کی، اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو، بس جیسے ہی رات آئے گی غروب آفتاب ہوگا تو تمہارا روزہ مکمل ہو جائے گا، اب رات میں تمہیں کھانے پینے وغیرہ کی مکمل اجازت ہوگی۔ یہ دوسری تبدیلی ہے روزے کے سلسلے میں۔ تیسرا قانون روزے کے سلسلے میں جو تبدیل ہوا ہے، پہلے قانون یہ تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، جوان ہے، کوئی بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، مکمل روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس بندے کو اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھے، طعام مسکین، ایک مسکین کو اپنے روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دے، بس یہ روزے کا فدیہ اس کی جانب سے ادا ہو جاتا اور روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتر یہ قرار دیا تھا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے اور مسکین کو کھانا کھلانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بدلا اور آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب طاقتور آدمی اگر فدیہ ادا کرے گا تو اس کی جانب سے روزے کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ طاقتور کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے سفر کی حالت میں جو 77 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہو اور جہاں کا وہ سفر کر رہا ہے اس آدمی کی اس جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت بھی نہیں ہے، اس سے کم ٹھہرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے،
لیکن اللہ فرماتے ایام معدودات، جب وہ سفر سے واپس اپنے گھر اور اپنے وطن لوٹے گا تو جتنے روزے سفر کی حالت میں اس کے قضا ہوئے ہیں ان روزوں کی رمضان کے بعد قضا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیمار ہے، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی بیمار ہے کہ روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، یا اگر روزہ رکھے گا تو اس کے مرد میں شدت پیدا ہو جائے گی، یا اتنا بوڑھا اور کمزور آدمی ہے کہ روزہ رکھنے کی سکت اور طاقت اس کے اندر موجود ہے، اس کے لیے آج بھی اجازت ہے کہ وہ آدمی روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان المبارک کے جتنے روزے وہ نہیں رکھ پایا ہے ان روزوں کو بعد میں قضا کرے گا۔ اور اگر بعد میں بھی حالت ایسی ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا تو وہ آدمی آج بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ تو پہلے قانون یہ تھا کہ طاقتور بھی فدیہ دے سکتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے طاقتور آدمی کے لیے فدیے کی منسوخیت کا اعلان کیا اور ہر طاقتور آدمی کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں 3 تبدیلیاں نماز کے سلسلے میں اور 3 تبدیلیاں روزوں کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے آج جو آدمی طاقتور ہے وہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ عید اور یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھی ہے، جو آدمی روزہ نہیں رکھتا اسے عید منانے کا کوئی حق بھی نہیں ہوتا، لیکن سب سے زیادہ عید کی خوشی انہی لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے رمضان میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ رمضان کا روزہ بھی رکھیں اور رات میں نماز تراویح ادا کریں۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اگر اس کو ترک کیا جائے گا تو ترک کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوگا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے وما علینا الا